السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، ایک صاحب کا سوال ہے کہ آپ جمعیت علماء سے تعلق رکھتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کے بڑے اور صدر صاحب نے دہلی میں قوم اور اللہ کو ایک بتایا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہیں ایسا ہے؟ دیکھیے، اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے استاد محترم، استاد الاساتذہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، جو اس وقت امیر الہند ہے، حضرت نے جو بات بیان کی ہے وہ اس کا پس منظر سوچیے۔ دوسری بات یہ دیکھیے کہ حضرت نے یہ بات بیان اتنے بڑے مجمع میں کی ہے تو ظاہر ہے وہ ایسی تو کرنی تھی ہوگی، ٹھیک، بس ذہن میں آئی اور کہہ دی۔ ظاہر ہے اتنے بڑے عالم ہے، ایشیا کے سب سے بڑے مدرسے دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہے، ذمہ دار ہے، رابطۂ عالم اسلامی کے ممبر ہے، عالمی شخصیت ہے اور صاحب علم ہے، صاحب ورع اور صاحب تقویٰ ہے، اللہ والے ہے۔ تو انہوں نے جو بات کہی ہے ظاہر ہے وہ بات بغیر علم کے نہیں کہی ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے، حضرت کا اس بات کو بیان کرنے سے پوری قوم کو اور خاص طور سے ہندوستانی عوام کو، نوجوانوں کو سوچنے کا ایک زاویہ ملا کہ ہم اس پر بھی تحقیق کر کے دیکھیں، ریسرچ کر کے دیکھیں۔ آپ یقین جانیں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، ہم نے تو خود چوراہوں پر، پٹیوں پر رات کو 3 بجے جب ہم سفر سے واپس ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے تذکرہ کرتے ہیں اور آپس میں ہی سمجھانے لگتے ہیں ایک دوسرے کو، تو وہ ایک چرچا کا وشے بن گیا، چرچا ہوئی لوگوں میں، لوگوں نے اس علم کو سمجھا۔ اب اگر یہ ایک زاویہ ملتا ہے اور کوئی آدمی اس توحید کو سمجھ کر، تحقیق کر کے، ریسرچ کرنے کے بعد اگر ایمان پر آ جاتا ہے تو وہ مقصد کامل ہو گیا، پورا ہو گیا۔ لہٰذا یا کوئی آدمی تحقیق کر کے حقیقت تک پہنچ جاتا ہے تو مقصد پورا ہوا۔ تو اس سے حضرت کے اس بیان سے جو یگانگت ملی ہے، جو ایک ہونا ملا ہے کہ آپ غور کریے، ایک پوری مسلم قوم کو، امت مسلمہ ہندیہ کو جو ایک زاویہ ملا ہے کہ اس پر غور کرو اور اس کے مطابق ویدوں سے علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے ویدوں کو دیکھو اور توحید کو دیکھو اور ملا کر دیکھو، اور اگر مل رہا ہے تو پھر اس کو سمجھ کر دعوت پیش کی جائے۔ اور ان کو بھی ایک وہ دیا کہ ان کے جو صحیح نوجوان ہیں، صحیح عقل رکھتے ہیں، ان کو بھی سوچنے کا زاویہ ملا کہ ہو سکتا ہے شاید تحقیق کر کے دیکھیں۔ تو حضرت نے جو یہ بیان کیا ہے ظاہر ہے بغیر علم کو بیان نہیں کیا، تو اور ظاہر ہے یہ علم ہمارے پاس نہیں، ظاہر ہے حضرت نے تحقیق کی ہے، بہت زیادہ کی ہے، تو ان کے پاس وہ علم ہے۔ تو ہمیں جہاں تک امید ہے، اور جو آپ کا سوال ہے کہ آپ اس میں کیا کہتے ہیں، بحیثیت استاد کے اور اعتماد ہونے کے اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت نے بالکل صحیح کہا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، جیسے زبانیں ہوتی ہیں، عربی ایک زبان ہے، انگلش ایک زبان ہے، ہندی ایک زبان ہے، مختلف زبان ہوتی ہیں، تو ہندی میں، اردو میں اور عربی میں ہم لوگ اللہ کہتے ہیں کیونکہ عربی والے اللہ کہتے ہیں، اردو والے اللہ کہتے ہیں، انگلش والے گاڈ کہتے ہیں، کہتے وہ اللہ ہی کو گاڈ ہے، کہتے وہ اللہ ہی کو ایشور ہے۔ اسی طرح سے حضرت نے کہا کہ یہ جو قوم ہے، یہ لوگ کہتے اللہ ہی کو قوم ہے، اپنی زبان میں کہتے ہیں، سنسکرت میں کہتے ہیں، لیکن اللہ ہی کو قوم کہتے ہیں۔ لہذا اگر یہ اس پر غور کر لے تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ نظام یہ ہے۔ تو لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، جڑنے کی ضرورت ہے، اور علماء حق سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت نے جو فرمایا ہے وہ بالکل درست ہے۔ تو امید ہے کہ اس تفصیل کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور بہتر راستے پر اور صراط مستقیم پر قیامت تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔